یا ای تمنای نهفته در حسرت نگاهم، ای آرامش دلم، ای آرامش دلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علیک یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا. قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت 55 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک فاولئک ہم الفاسقون. اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان اور نیک عمل انجام دینے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اس طرح خلیفہ معین کرے گا جس طرح پہلے والوں کو کیا ہے، اور ان کے لیے اس دین کو مستحکم کرے گا جسے اس نے ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے، اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا. اس وقت وہ لوگ صرف میری ہی عبادت کریں گے اور کسی کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرے تو در حقیقت فاسق وہی ہے. اس آیت کے ذیل میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے، کیونکہ اس آیت میں اللہ نے صاحبان ایمان اور عمل صالح انجام دینے والوں سے کچھ وعدے کیے ہیں. پہلا وعدہ یہ کہ اللہ انہیں اس پوری زمین پر خلیفہ بنائے گا. اہل تسنن حضرات کے مطابق یہ آیت تاریخ اسلام کے ہر حاکم اور خلیفہ پر منطبق ہوتی ہے. اگر اہل تسنن کے اس نظریے کو مان لیا جائے تو پھر یزید بھی ایسی خلافت میں شامل ہو جائے گا، جبکہ مسلمانوں کی اکثریت یزید جیسوں کو لعنت کا مستحق سمجھتی ہے. اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو یہاں لفظ ارض استعمال ہوا ہے، یعنی پوری زمین، صرف مکہ، مدینہ، حجاز یا آج کے اسلامی ممالک بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اس زمین کا حصہ ہے، پوری زمین نہیں. لہذا صدر اسلام سے آج تک تاریخ نے کبھی بھی ایسا کوئی لمحہ نہیں دیکھا جہاں پوری زمین پر اللہ کے کسی خلیفہ کی حکومت رہی ہو اور پوری کائنات پر اسلام کا غلبہ رہا ہو. دوسرا وعدہ اس آیت میں یہ ہے، اللہ اس دین کو نافذ کرے گا جس سے وہ راضی ہے. مشہور اہل تسنن عالم ابن جوزی نے اپنی کتاب زاد المسیر جلد 6 صفحہ 58 پر یہ نقل کیا ہے کہ اس آیت میں دین سے مراد اسلام ہے، اور تمکین یعنی دین کو مستحکم کرنے سے مراد تمام ادیان پر اسلام کا غلبہ اور کامیابی ہے. لیکن آج تک کبھی بھی دین اسلام کو دوسرے تمام دینوں پر غلبہ حاصل نہیں ہوا ہے. اب ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ اللہ کون سے دین سے راضی ہے، کیونکہ ہماری ابدی سعادت کا دار و مدار اسی دین پر ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا. اپنے جذبات کو درگزر کرتے ہوئے عقل کی روشنی میں ہر مسلمان یہ سوچے کہ اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے. وہ دین جو غدیر میں 12 امام یعنی امام علی علیہ السلام اور ان کے 11 جانشینوں کی امامت و ولایت کے اعلان کے ساتھ مکمل ہوا، جسے قرآن مجید کی سند حاصل ہے، یا کوئی اور دین جس کا تعلق غدیر سے نہیں. تیسرا وعدہ، خدا مومنین کے خوف کو امن و امان میں تبدیل کرے گا. اور چوتھا وعدہ، زمین پر صرف اللہ کی عبادت ہوگی اور شرک کا نام و نشان نہیں رہے گا. آج مشرکین اور منکرین کی بڑی ہوئی تعداد نے ہی تو زمین پر ظلم و جور کے ذریعے لوگوں میں خوف و ہراس کا ماحول قائم کر رکھا ہے. یعنی اس آیت میں جتنے بھی وعدے اللہ نے کیے ہیں، ہر مسلمان اس بات کا گواہ ہے
کہ یہ تمام وعدے اب تک پورے نہیں ہوئے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جو وعدہ الہی ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ صرف ایک ہی ذات ہے کہ جس کی بنا پر اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا، اور وہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ لہٰذا ہم خداوند عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس زمین پر دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اور امن و امان قائم کرنے کے لیے اپنی آخری حجت اور حقیقی خلیفہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کی ولایت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔